وہ قاسم علی شاہ صاحب کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, انہوں نے بڑی اچھی بات کی باسم علی واسف صاحب کے حوالے سے. وہ کہہ رہے تھے کہ وہ بتا رہے تھے کہ اللہ کی طرف آپ کی توجہ اور توکل کا لیول کیا ہونا چاہیے. ایک تو وہ توکل ہے جو ہمیں وائزین کی تقریروں میں نظر آتا ہے, ان کی کتابوں میں نظر آتا ہے. پریکٹیکلی وہ 1% اللہ پہ توکل نہیں کرنے والے ہوتے. اگر اللہ پہ توکل ہو تو وہ اپنے چاہنے والوں اور مریدین سے چندے اکٹھے نہ کر رہے ہوں اور ایک ایک چیز کی ٹینشن کر رہے ہوں, تو وہ ایسے معاملات نہیں ہوتے. وہ میرے ایک دوست ہے, یہ واقعہ آپ نے یاد رکھا ہے, میں دوبارہ آپ کو قاسم علی شاہ صاحب والا بعد میں سناتا ہوں, مجھے ایک اور واقعہ یاد ہے. میرے ایک دوست ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک پیر صاحب کے بیٹے جو ہے نا وہ کالج میں پڑھتے تھے, تو وہاں پہ کافی وہ عرس وغیرہ لگتا تھا, بڑے دور دراز سے لوگ آتے تھے. تو کہتے ہیں کہ وہ جب جن دنوں میں عرس ہوتا تھا نا, تو وہ پولیس کو بار بار فون کر رہے ہیں کہ جناب سیکورٹی کا بڑا خیال رکھنا ہے لوگوں دی جی, یعنی یہ لوگ آتے ہیں, پچھلی بار بھی آیا ہو گیا سی, کیوں ہوا سی, جیب کٹ گئی تھی. میں نے دیکھا کہ پیر خانے پہ یا عرس پہ لوگ جا رہے ہو, لوگ ان کو وہاں پہ مار رہے ہو کہ یہاں ادھر کیا کرنے آئے ہیں. وہ تو بیچارے بڑے کمزور لوگ ہیں جو عرسوں کے خلاف ہیں, نہ ان کے پاس یہ کیپیبلٹی کہ وہ مارنے والے تو دوسری پارٹی ہیں. تو کہتا میں نے اس کو کہا یار تم اتنی ٹینشن کو لیتے ہو, مطلب جو آ رہا ہے اس کو کہتا ہے جی اللہ تو بدلے نہیں, جیبا کاٹ دیں گے سانو کہہ دیں گے تھے آگے. یہ اس نے خود بول کے کہا, اس نے کہا ہمارے مریدین کی اگر جیبیں کاٹ گئی تو یہ ہمیں کیا دیں گے, تو ہمیں ان کی جیبوں کی زیادہ فکر ہوتی ہے. اور مریدین اس لیے سے جا رہے ہیں کہ پیر صاحب جو ہے نا وہی ہماری حفاظت کرنے والے ہیں, اور پیر صاحب آپ کی جیب کی حفاظت کے لیے خود پولیس کے محتاج ہیں, آپ اندازہ کر لیں. اور وہ قاسم علی شاہ صاحب کہنے لگے کہ وہ واسف علی واسف صاحب ایک مجلس میں فرما رہے تھے کہ اللہ کے بندوں میں اور دنیا داروں میں کیا فرق ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں نا, ان کو کوئی اگر پتھر بھی مار دیتا ہے نا آ کے, تو ان کو پتھر مارنے پر بھی غصہ نہیں آتا, وہ اوپر دیکھ کہتے ہیں اللہ خیر ہے, تو غلطی ہوگی. کیوں, یہ حقیقت بات ہے کہ فائل حقیقی اللہ ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. آپ کو جو مخلوق کی طرف سے تکلیف بھی پہنچتی ہے نا, اس کا فائل حقیقی بھی اللہ ہے, کیونکہ جو ہزاروں تکلیف کے درمیان ہرڈل بنا ہوا ہے, اسی نے اجازت دی ہے کہ چلو ایک چونڈی وڈ لے جائے, کیونکہ ہزاروں تکلیفیں تو اس نے آلریڈی بلاک کی ہوئی ہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ کہاں سے. آپ نے اگر یہ چیز دیکھنی ہے تو آپ حیران ہوں گے کہ چھوٹے بچوں کا بڑا ہو جانا یہ معجزے سے کم نہیں ہے. بچے جس طرح اندھوں کی طرح بھاگتے ہیں, ایک پٹی پہ صرف ایک جو ہے کارنر لگنے کی مار ہے نا بچے کی ڈیتھ, بڑا بندہ مر جاتا ہے. کس طرح بستروں سے گرتے ہیں جا کے, کبھی کہیں گرتے ہیں سیڑھیوں سے نیچے گر جاتے ہیں, کہیں جا کے لگتے ہیں, کبھی کچھ ٹوٹ جاتا ہے, کبھی ادھر آ کے بندہ وہ شکر ہے بس نیڑے نیڑے بچا ہے, اللہ نے بچے اللہ نے بچایا ہوتا ہے, ہمیشہ ہی بچ جاتا ہے بندہ. اتنے بچوں کی آنکھیں نکل جاتی ہیں بچپن میں, ورنہ تو آدھے ادھر جو ہے وہ کاڑے بیٹھے ہوئے ہوں. یہ اللہ نے بڑے کیے ہوتے ہیں, یہ اللہ قرآن پاک میں آیات ہیں, اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے فرشتے معمور کیے ہیں انسانوں کی حفاظت کے اوپر. یہ ساری چیزیں اللہ لے کے چل رہا ہوتا ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے جب ہم تکلیف دور کر دیتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ تو کوئی کہہ دیتا ہے بزرگوں نے کیا ہے, کوئی کچھ کہہ دیتا ہے, کوئی کچھ کہہ دیتا ہے. وہ ایک مجھے لطیفہ یاد آ گیا, وہ ایک بندہ جو ہے وہ سمندری طوفان میں پھنس جاتا ہے, اور جب وہ ڈوبنے لگتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ منو بچا لے, میں دیکھ جاؤں گا تیرے نادی, ٹھیک ہے جی, وہ اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے. تو وہ پھر کنارے آ کے اندر جی وہ تو پھر ظاہر اس نے مکر ہی جانا ہوتا ہے, جو اللہ فرماتا ہے کہ جب ہم ان کی تکلیف دور کرتے ہیں پھر یہ بھول جاتے ہیں ہمیں. تو کنارے پہ پہنچ کے اندر کیڑی دیکھ, کوئی دیکھ شیک نہیں ہو. تو وہ پھر ایک اور ہچکولا اس کو آتا ہے, تو پھر وہ سمندر میں کہتا نہیں اللہ میں پوچھ رہا تھا مٹی کے لوڑی, ٹھیک ہے, کیڑی دیکھ تو مراد ہے مطلب نہیں, یہ اللہ کو نہیں دھوکھا دیتا جا سکتا, دنیا دھوکھا دیتا جا سکتا ہے کہ میٹھی دیکھ یا نمکین. تو یہ وہی چیز ہے, اللہ فرماتا ہے کہ یہ جب ہم ان کی تکلیف دور کرتے ہیں تو اس طرح بھول جاتے ہیں کہ جیسا کہ ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں تھا. وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا, اور اللہ کے مقابلے پہ اور حیثیت کھڑی کر دیتے ہیں کہ یہ انہوں نے کیا ہے. بچہ اللہ نے دیا ہوتا ہے, کہتے ہیں نہیں وہ ان کی وجہ سے ہوا ہے, لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ, تاکہ بہکا دیں اللہ کی راہ سے. حقیقت بات ہے کہ یہ شیطان انسان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ فلاں کی وجہ سے ہوا ہے. آپ ہندوؤں کے پاس چلے جائیں, وہ بھی یہ کلیم کرتے ہیں کہ جی ہم فلاں مندر میں گئے تھے تو ہمیں اولاد ہوگی, حالانکہ اللہ دے رہا ہوتا ہے. لیکن شیطان جو ہے وہ اینڈ ٹائم پہ ایسا وسوسہ ڈالتا ہے کہ انسان اور ہستیوں کی طرف سے منسوخ کرنا شروع کر دیتا ہے. ہم نے تو کئی ایسے دیکھے ہیں جو لوگوں کو بچے دے رہے ہیں لیکن خود بے اولاد ہوتے ہیں. ان کو کہ آپ کیوں نہیں اولاد ہو رہی ہے. سورہ شورا کا آخری رکوع پڑھ لیں, اللہ فرماتا ہے اللہ جسے دیتا ہے بیٹے دیتا ہے, جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے, جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے, اور جسے چاہتا ہے محروم رکھتا ہے. نبی علیہ السلام کی صرف ایک بیوی ہے جس سے اولاد ہے, سیدہ خدیجہ سے, یا ایک ماریہ قبطیہ سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے, وہ بھی فوت ہو گئے. باقی آپ کی ساری بیویاں بے اولاد ہیں. کیا نبی کی بیویوں کی خواہش نہیں تھی کہ ان کی اولاد ہو؟ اللہ کی مرضی ہے. سیدہ عائشہ محبوب ترین بیوی ہے, جوانی کی عمر میں بیوہ ہوئی ہیں, کوئی اولاد نہیں ہے. اللہ ان کو ایک بچے ہی دے دیتا کہ حضور کے بعد انہوں نے 47 سال تک زندہ رہنا تھا, کہ چلو ان کی ایک دل جوئی کا معاملہ ہو جاتا کہ 18 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی ہیں, ایک بچی بچہ ہوتا تو ان کی زندگی بھی اس کے سارے گزر جاتی. نہیں, یہ اللہ کے فیصلے ہیں. قل تمتع بکفرک قلیلا, اللہ کا اس پہ غضب دیکھیں. اللہ فرماتا ہے نبی ان سے فرمائیے کہ یہ جو تم کفر کر رہے ہو نا, اور یہ جو لطف اٹھا رہے ہو ہماری نعمتوں سے, کہ تمہیں ہم کوئی نعمت دیتے ہیں تو تم اور ہستیوں کی طرف منسوخ کرتے ہو, اٹھا لو تھوڑی دیر کے لیے دنیا کی زندگی میں. انک من اصحاب النار, پھر تو تم مرنے کے بعد دوزخیوں میں ہی شامل ہوگا انسان. یہ سنگولر کے سیغے سے نا ایز اے ڈاکٹرین یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے کہ تو اٹھا لے جو کچھ تو نے نفع اٹھانا ہے دنیا کی زندگی میں, تو منسوخ کر لے مخلوق کی طرف,
پھر تو نے مر کے نا ہمارے پاس جب آنا تو آگ ہی تیرا مقدر ہوگی, دنیا میں تو نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا.